بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ فتوحات۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا 7/137۔ اور جس قوم کو انتہائی کمزور کر دیا گیا اور اسے بڑی ناتواں سمجھا جاتا تھا، اسے ہم نے اس بابرکت ملک کے مشارق و مغارب کا مالک بنا دیا۔ عہد فاروقی کے سلسلہ فتوحات کو بنظر غائر دیکھنے کے لیے اس کے پس منظر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنا ضروری ہے، اور اس پس منظر کا نقطہ آغاز عہد رسالت مآب میں ملے گا۔ اس لیے سلسلہ کلام وہیں سے شروع ہونا چاہیے۔ عرب کا جغرافیہ۔ نقشہ پر نگاہ ڈالیے۔ محل وقوع کے اعتبار سے عرب کے مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں بحیرہ کلزم واقع ہے۔ اس اعتبار سے اسے جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا ہے، لیکن اس کے شمال میں دریائے دجلہ و فرات بہتے ہیں۔ عربوں جیسی آب نادیدہ اور آتش گزیدہ قوم کے نزدیک دریا بھی سمندر سے کم نہیں ہوتا، چنانچہ ان کے ہاں جس جگہ بھی کچھ پانی جمع ہو وہ بحر کہلاتا ہے۔ وہ دریا کو بھی کبھی کبھی بحر اور کبھی یم کہہ کر پکارتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے ملک کو جزیرہ نما نہیں بلکہ جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔ بازنطینی حکومت۔ ظہور اسلام کے وقت خلیج فارس کے اس پار مجوسیوں کی قدیم اور عظیم سلطنت ایران تھی، اور شمال میں عیسائیوں کی وسیع مملکت بازنطین۔ رومن ایمپائر مملکت روم قدیم دنیا کی وسیع و عریض اور نہایت متمدن مملکت تھی۔ کیسر قسطنطین نے عیسائیت قبول کر کے بازنطین کو اپنا دارالخلافہ بنایا، جو قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ 4 صدی عیسوی میں سلطنت روما 2 حصوں میں بٹ گئی، تو مغربی حصہ کا دارالخلافہ روم قرار پایا اور مشرقی حصہ کا قسطنطنیہ۔ اس مشرقی مملکت کو بازنطینی حکومت بھی کہتے ہیں، اور اسی سے مسلمانوں کو واسطہ پڑا تھا۔ ویسے مورخین کبھی انہیں رومی کہہ دیتے ہیں اور کبھی بازنطینی۔ بعثت نبوی کے زمانے میں ہرقل بازنطینی مملکت کا شہنشاہ تھا۔ شام، فلسطین اور مصر وغیرہ کے علاقے سب اس کے زیر نگین تھے۔ حدود شام پر قدیم عرب قبائل بستے تھے جنہوں نے مذہب عیسائیت اختیار کر لیا تھا۔ انہی قبائل کے رؤساء ہرقل کی طرف سے ان علاقوں کے حکمران تھے۔ انہیں غسانی کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے جس قدر تصادمات ان علاقوں میں ہوئے وہ بالواسطہ ہرقل کے ساتھ تھے کہ وہی اس سرزمین کا شہنشاہ تھا، لیکن بلاواسطہ غسانی حکمرانوں سے ہوئے جو وہاں ہرقل کی نیابت کرتے تھے۔ ایران اور روم کی سلطنتوں کی باہمی آویزش کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہتا تھا کہ دونوں برابر کی ٹکر کی طاقتیں تھیں، لیکن عرب بیرونی مداخلت سے معمون تھا۔ اس بے برگو گیاہ قطع زمین کو لے کر کسی نے کیا کرنا تھا؟ البتہ یمن کا علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا ان آویزشوں کی آماجگاہ بنا رہتا تھا۔ جہاں تک اندرونی نظم و نسق کا تعلق تھا، عرب کبھی ایک مملکت بنا ہی نہیں تھا۔ وہاں کی بیشتر آبادی خانہ بدوش قبائل پر مشتمل تھی، جن کا نظام بھی سیدھا سادہ قبائلی تھا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کبھی کسی کے محکوم نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ یہ اجتماعی زندگی کے تصور تک سے نا آشنا تھے۔ اسلام نے نہ صرف انہیں اجتماعی زندگی سے آشنا کیا بلکہ پورے ملک کو ایک مملکت میں تبدیل کر دیا، اور جب یہ ملک ایک مملکت کی شکل اختیار کر گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا وجود ایران اور روم بازنطین دونوں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگا۔ عہد رسالت مآب میں جن لوگوں کی نگاہیں تاریخ پر ہیں وہ جانتے ہیں
کہ سلطنت ایران اور روم اور ان کے مقبوضہ علاقوں کی غریب، کمزور، محنت کش رعایا پر کس قدر مظالم توڑے جاتے تھے۔ وہ کیسی بے کسی اور قسم پرسی کی انسانیت سوز زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندرون عرب نظام امن و اطمینان قائم کر چکے تو آپ نے ان سلطنتوں کے فرمانرواؤں اور ان کے زیر اقتدار حکمرانوں کے نام پیغامات امن و اصلاح ارسال فرمائے۔ ان کی تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ جہاں تک حدود شام کے حکمرانوں کا تعلق ہے، تاریخ میں دو روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ذات الطلحہ کے مقام پر 15 نفوس پر مشتمل ایک وفد بھیجا، لیکن انہوں نے ان کے رئیس کے سوا سب کو قتل کر دیا، حالانکہ قاصدوں کا قتل خود ان کے سیاسی اصولوں کی روح سے بھی جائز نہیں تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے کیسر کے نام ایک خط لکھا جسے شام کے سرحدی علاقہ کے حکمران شرجیل بن عامر کی وساطت سے کیسر تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ شرجیل نے آپ کے نامہ بر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا۔ یہ اس کی ایسی خلاف ضابطہ و قانون حرکت تھی جسے ایک عالمگیر امن کی دائی مملکت کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس کے قصاص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوج کشی کرنی پڑی۔ یہ پہلی مہم تھی جو اپنی مملکت سے باہر وقوع پذیر ہوئی۔ جنگ موتا 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی۔ حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث اس فوج کے سپہ سالار تھے اور حضرت خالد بن ولید پہلی بار اسلامی فوج میں رضاکارانہ طور پر سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ ادھر شرجیل نے کم و بیش 1,00,000 فوج مقابلہ کے لیے تیار کی اور اس کے ساتھ ہی خود ہرکل قبائل عرب کی ایک کثیر فوج ساتھ لے کر کمک کے لیے پہنچ گیا۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ رومی سلطنت کے نزدیک اس سب سے پہلے تصادم کی اہمیت کس قدر تھی اور عربوں کی اس نوزائیدہ مملکت کو وہ کن نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ موتا کے مقام پر جنگ ہوئی اور اسلامی فوج کے 3 جید سپہ سالار حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یکے بعد دیگرے شہید۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو فوج کی رضامندی سے کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ دشمن کا مقابلہ مشکل ہے، اس لیے اس وقت اپنی فوج کو بچا کر لے جانا ہی دانشمندی اور مصلحت اندیشی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بکمال حسن تدبر باقی ماندہ فوج کو بعافیت مدینہ واپس لے آئے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ تبوک کی مہم 9 ہجری بمطابق 630 عیسوی۔ جوش اسلامیہ کی اس پسپائی میں رومیوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت سے جارحانہ تیاریاں شروع کر دیں۔ رجب 9 ہجری میں مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ رومیوں کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ فرمایا کہ دشمن کے حملہ کا انتظار کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف سبقت کی جائے۔ مہم کی اہمیت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی کمان خود سنبھالی اور لشکر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبوک کے مقام پر جو مدینہ اور دمشق کی قریب نصف مسافت پر واقع ہے، معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ وہاں آپ نے قریب 20 روز تک قیام فرمایا اور گرد و نواح کے رؤساء کے ساتھ امن و اطاعت کے معاہدات کر کے واپس تشریف لے آئے۔ تبوک کی مہم کے وقت یہ خبر تو بے شک غلط ثابت ہوئی کہ رومی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ ہر وقت اس گھات میں تھے کہ جب بھی موقع ملے اس نوزائیدہ خطرہ اسلامی مملکت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس قسم کی خبریں اکثر آتی رہتی تھیں۔ ان خیالات کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت اس انداز سے کی جائے کہ یہ آئے دن کے خطرات و خدشات باقی نہ رہیں۔ لشکر اسامہ بن زید
11 ہجری بمطابق 632 عیسوی۔ چنانچہ جب آپ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک جرار لشکر کی تیاری کا حکم دیا، لیکن لشکر تیار ہوا تو آپ نے اس کی سپہ سالاری کے لیے حضرت زید بن حارث کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا، یعنی دنیا کے عام الفاظ میں ایک غلام ابن غلام کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا، جس میں حضرت ابو بکر و عمر جیسے اولو العزم صحابہ بطور سپاہی شریک تھے۔ لشکر کی روانگی کے انتظامات ہنوز مکمل بھی ہونے نہ پائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہو گئے، اور یہ علالت اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ لشکر کی روانگی ملتوی کرنی پڑی۔ اسی علالت میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت اسامہ کا لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے ہم عہد صدیقی میں داخل ہوتے ہیں۔ عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ 11 ہجری بمطابق 632 عیسوی، حضرت اسامہ کی مہم 11 ہجری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پہلا کام یہی کیا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا۔ اس لشکر نے اس مقام کے قریب جا کر ڈیرے ڈال دیے جہاں جنگ موتا ہوئی تھی۔ ان کے مقابلہ کے لیے دشمن کا کوئی لشکر سامنے نہ آیا تو انہوں نے سرحدی علاقوں پر دھاوے بول دیے۔ اس میں انہیں نمایاں کامیابی ہوئی اور وہ اس اعتبار سے فاتح و منصور واپس آئے۔ اس سے ایک طرف جیوش اسلامیہ کے حوصلے بلند ہو گئے اور دوسری طرف سرحدی علاقوں میں ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ اندرونی بغاوتیں۔ ادھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر شام کی جانب روانہ ہوا اور ادھر اندرون ملک مختلف بدوی قبائل نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ آپ سورہ حجرات کی آیت 49/14 کو ایک بار پھر سامنے لائیے، جس میں کہا گیا تھا کہ ان بدوؤں سے کہہ دو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ سردست اتنا ہی کہیں کہ ہم نے اسلامی مملکت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ابھی ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ یہی وہ غیر تربیت یافتہ نو مسلم قبائل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سمجھ کر کہ مملکت کا استحکام حضور کی ذات سے وابستہ تھا، مرکز سے بغاوت شروع کر دی۔ یہی تھے وہ باغی جنہیں تاریخ میں مرتدین کہا جاتا ہے، چونکہ ان کی طرف سے بغاوت کی علامت یہ تھی کہ وہ مرکزی حکومت کے واجبات کی ادائیگی سے انکار کرتے تھے، اس لیے انہیں مانعین زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے زکوٰۃ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، یعنی زکوٰۃ حکومت کے واجبات تھے جنہیں حکومت کے خزانے ہی میں جمع کرانا تھا۔ بغاوت یہ تھی کہ وہ قبائل ان واجبات کو مرکزی حکومت کے خزانہ میں جمع نہیں کرانا چاہتے تھے، کیونکہ اس آمدنی کا مقصد افراد معاشرہ اور اس کے بعد عالمگیر انسانیت کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچانا تھا، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے تھے۔ زکوٰۃ کے معنی نشو و نما ہے۔ ضمناً یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، تو اس میں مرتد سے مراد حکومت کا باغی ہے، نہ کہ مذہب تبدیل کرنے والا، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ قرآن کی روح سے ہر شخص کو اس امر کی آزادی حاصل ہے کہ وہ جون سا مذہب جی چاہے قبول کرے اور جس مذہب کو چاہے چھوڑ دے۔ جب دین میں اکراہ جبر نہیں تو مذہب کی تبدیلی پر سزا کیسی؟ بہرحال یہ تھے وہ قبائل جنہوں نے حکومت کے خلاف سرکشی اور بغاوت اختیار کی، اور یہ آگ دور دور تک پھیل گئی۔ انہی قبائل میں بعض زیرک اور فتین ایسے بھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا تو انہیں اس قدر عظیم مملکت حاصل ہو گئی، اس سے وہ اس ذم باطل میں مبتلا ہو گئے کہ جو شخص بھی دعویٰ نبوت کرے اسے مملکت حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قبیلہ بنی حنیفہ میں مسلمہ اور قبیلہ بنی اسد میں طلیحہ نے دعویٰ نبوت کر دیا۔
حتیٰ کہ ایک عورت صباح نے بھی بعد میں مسیلمہ اور صباح کی شادی ہو گئی تھی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ چونکہ ہمارے پیش نظر عہد صدیقی کے کوائف و احوال کا تفصیلی تذکرہ نہیں، اس لیے ہم ان بغاوتوں اور ان کے فرو کرنے کی مہموں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان کے فرو کرنے کے بعد ملک میں دوبارہ امن و سکون پیدا کرنے میں قریب 1 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس لیے اس دوران میں خارجی معاملات کی طرف توجہ دینے کی فرصت اور مہلت نہ مل سکی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مہمات کے سر کرنے میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ اس میں جنگ یمامہ کو خاص شہرت حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ خارجی امور کی طرف آئیے۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اسلامی مملکت عرب کے شمالی سرحدوں شام، فلسطین، عراق وغیرہ میں عربی قبائل آباد تھے جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا۔ شام اور فلسطین رومی بازنطینی سلطنت کے زیر اقتدار تھے اور عراق ایرانی سلطنت کے قبضہ میں۔ شام اور فلسطین پر رومیوں کی طرف سے غسانی حکمران تھے اور عراق کا اقتدار ہیرا کے حاکم کے ہاتھ میں تھا۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آگے چل کر انہی حکمرانوں کے ساتھ تزاحمات ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایرانیوں کے ساتھ تصادم۔ عراق کی سرحدوں پر جن بدوی قبائل نے اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت کی تھی، ایرانی حکومت انہیں بھڑکا بھی رہی تھی اور ان کی مدد بھی کرتی تھی، لیکن ان کا مقابلہ وہیں کے مخلص مسلمانوں نے کیا اور اس میں ایسی نمایاں کامیابی حاصل کی کہ باغی قبائل تو ایک طرف، خود ایرانی حکومت پر بھی ان کا دبدبہ چھا گیا۔ بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل کا ایک مرد مجاہد مثنہ بن حارث ان کا سردار تھا۔ وہ وہاں کی بغاوت فرو کرنے کے بعد مدینہ حاضر ہوا اور عراق کے مظلومین کی حالت زار خلیفہ سے بیان کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات روم اور ایران کے شہنشاہوں کے نام بھیجے تھے، ان میں تحریر فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے امن و سلامتی کی راہ اختیار نہ کی تو تمہاری مملکت کے کاشتکاروں اور محنت کشوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری تمہارے سر پر عائد ہوگی۔ مثنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ عراق کے کاشتکاروں کی حالت یہ ہے، بیچارے سال پر محنت کرتے رہتے ہیں اور جب ان کی فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں تو ایرانی ذمہ دار سارا غلہ سمیٹ کر لے جاتے ہیں اور انہیں خیرات کے طور پر چند ٹکے دے دیتے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان ستم رسیدگان کی مدد کریں۔ حضرت خالد اور مثنہ۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم نے جنگ کے لیے جو شرائط عائد کی تھیں، ان میں سے 2 اہم شرطیں یہیں پوری ہو گئیں، یعنی مملکت اسلامیہ کی سرحدات کی حفاظت اور مظلومین کی امداد۔ بنابراین حضرت صدیق اکبر نے مثنہ کو جنگ کی اجازت دے دی اور اس کی مدد کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ ایرانیوں کی طرف سے حرمز اس علاقے کا حاکم تھا اور اردشیر اس زمانے میں ایران کا شہنشاہ۔ جیش اسلامیہ کا مختلف مقامات پر ایرانیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور انہوں نے ہر معرکہ میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ جنگ کاظمہ 12 ہجری بمطابق 633 عیسوی۔ سب سے بڑا معرکہ کاظمہ کے مقام پر ہوا جس میں ہرمز قتل ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہیرا بھی فتح ہو گیا جسے مفتوحہ علاقہ کا دارالحکومت بنایا گیا۔ یہ اسلامی مملکت کا پہلا دارالحکومت تھا جو جزیرۃ العرب کے باہر قائم کیا گیا تھا۔ رومیوں سے ٹکراؤ۔ جس زمانے میں اسلامی لشکر عراق کی مہمات میں مصروف تھا، ہرقل اسلامی مملکت پر حملہ کی غرض سے شام کی سرحدات پر لشکر جرار جمع کر رہا تھا۔ ایرانیوں کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد مملکت اسلامیہ کی توجہ رومیوں کے خطرہ کی طرف منعطف ہو گئی۔ شام کی سرحدوں پر جو اسلامی فوج متعین تھی اس کے کمانڈر خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن وہ وہاں کامیاب ثابت نہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کی اہمیت کے پیش نظر مختلف سرکردہ سپہ سالاروں کی زیر قیادت
کثیر افواج شام کی طرف روانہ کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان وغیرہ، اور ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ادھر منتقل کر دیا جو اس وقت عراق میں تھے۔ جنگ یرموک 13 ہجری بمطابق 634 عیسوی۔ یرموک کا مارکہ اور فتح اسلامی تاریخ کا درخشندہ کارنامہ ہے۔ اس سے رومیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جیوش اسلامیہ نے دمشق کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا، اور پھر دمشق بھی فتح ہو گیا، اس طرح کہ جب اس کے مشرقی دروازہ سے خالد بن ولید بطور فاتح داخل ہوئے تو دوسری طرف رومی سپہ سالار نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ فتح دمشق 13 ہجری بمطابق 634 عیسوی۔ بعد میں یہ سوال سامنے آیا کہ شہر کو مفتوحہ تصور کیا جائے یا معاہد، اور فیصلہ ہوا کہ جب جیوش اسلامیہ میں سے کسی ایک نے بھی معاہدہ کر لیا ہو تو اس معاہدہ کو تسلیم کرنا سارے لشکر پر لازم قرار پا جاتا ہے۔ اور ابھی دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مثنہ کا ایرانیوں کے ساتھ ٹکراؤ۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اور مثنہ بن حارث دونوں عراق میں تھے۔ جب خالد شام کی مہم سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے، وہ نصف فوج اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور باقی نصف عراق کی حفاظت کے لیے مثنہ کے زیر قیادت تھی۔ ایرانیوں نے اس موقعہ کو غنیمت سمجھا اور ایک کثیر لشکر عراق پر چڑھائی کرنے کی غرض سے بھیج دیا۔ وہ لشکر ابھی وہاں سے روانہ ہوا ہی تھا کہ مثنہ نے پیش قدمی کی اور ایران کے دارالسلطنت مدائن سے 50 میل دور بابل کے کھنڈرات کے قریب ایک اونچے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ جب ایرانی لشکر وہاں پہنچا تو عساکر اسلامیہ نے اسے ایسی شکست فاش دی کہ انہوں نے بدحواس ہو کر بھاگنا شروع کر دیا، اور مجاہدین نے مدائن کے دروازے تک ان کا تعاقب کیا۔ مثنہ جانتے تھے کہ اگر اسلامی فوج نے ایک حلہ اور بول دیا تو ایران ان کے قبضے میں ہوگا، لیکن یہ معاملہ بڑا اہم تھا۔ اس کے لیے وہ خود مدینہ آئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی آخری وصیت کی روح سے اس معاملہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس مقام پر ہم اسلام کے اس بطل جلیل، اس ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اس خلوص و دیانت کے مجسمہ، اس کوہ آسا عزم و ہمت کے پیکر کی بارگاہ عظمت معاب میں باسط نیاز ہدیہ احترام و عقیدت پیش کرنے کے لیے رکتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفشار و انتشار کی تلاطم خیزیوں، سرکشیوں اور بغاوتوں کی طوفان انگیزیوں میں روشنی کے مینار کی طرح ثبات و استقامت کی محکم چٹان بن کر کھڑے رہے، اور اسلام کی کشتی کو باخیر و عافیت ساحل مراد تک پہنچا کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ نرم دمیں گفتگو، گرم دمیں جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمۃ۔ اس مقدس فریضہ کی ادائیگی کے بعد ہم عہد فاروقی کی حدود میں قدم رکھتے ہیں۔ پایم به پیش از سر این کو نمی رود، یاران خبر دهید که این جلوه گاه کیست۔ عہد فاروقی جمادی الاخر 13 ہجری بمطابق اگست 634۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے بعد گھر آئے تو عراق کے متعلق حضرت صدیق کی وصیت ان کے ذہن میں تھی۔ وہ ساری رات اس معاملہ پر غور کرتے رہے۔ 2-3 دن کے غور و تدبر اور صحابہ کے
ساتھ مشورہ کے بعد بالآخر یہی طے پایا کہ ایران کی قوت کا توڑنا از بس ضروری ہے۔ بنابراین آپ نے مثنیٰ کو فی الفور واپس بھیج دیا کہ وہ وہاں جا کر جنگ کی تیاری کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن مسعود الثقفی سے کہا کہ وہ ایک لشکر جرار تیار کریں اور اس کے سپہ سالار کی حیثیت سے مثنیٰ کے ساتھ جا ملیں۔ چنانچہ وہ 1 مہینے کے بعد وہاں پہنچے۔ اب ہم اس دور میں داخل ہوتے ہیں جس میں مملکت اسلامیہ کا ایران کے ساتھ فیصلہ کن ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ دور مسلمانوں کی تاریخ ہی میں نہیں بلکہ اقوام عالم کی تاریخ میں عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ تخت ایران کی ابتری۔ ایران کی سلطنت کا چوتھا دور جو ساسانیوں کا عہد کہلاتا ہے، نوشیروان عادل کی وجہ سے مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز تخت نشین تھا۔ اس کے زمانے تک یہ سلطنت بڑی طاقتور رہی، لیکن اس کے مرنے کے بعد مملکت میں سخت تباہی پھیل گئی۔ اس کے بیٹے شیرویہ نے کل 8 مہینے حکومت کی اور اپنے تمام بھائیوں کو جو کم و بیش 15 تھے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اردشیر تخت پر بیٹھا جس کی عمر 7 برس تھی۔ 1.5 سال کے بعد ایک افسر نے اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ چند روز بعد درباریوں نے اسے قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا۔ وہ 1 برس کے بعد مر گیا۔ اب خاندان میں یزدگرد کے سوا جو اس وقت بچہ تھا کوئی اولاد ذکور باقی نہ رہی، تو پوران دخت کو اس شرط پر تخت پر بٹھا دیا کہ جب یزدگرد سن شعور کو پہنچے گا تو وہی تخت کا مالک ہوگا۔ چنانچہ جس سال 13 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمام خلافت سنبھالی، اسی سال یزدگرد سن بلوغت کو پہنچ کر ایران کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 16 سال اور بعض روایات کی روح سے 18 سال کی تھی۔ ہم نے اس کی عمر کی تصریح کیوں کی ہے اس کی وجہ ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی۔ رستم اس کا وزیر اعظم اور وزیر جنگ تھا۔ ایرانیوں کے ساتھ ٹکراؤ۔ رستم نے جو جرار لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے بھیجے، ان میں سے ایک کا سپہ سالار جابان تھا، جس کا نمارق کے مقام پر اسلامی لشکر سے مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں کو شکست ہوئی اور جابان کو ایک مسلمان سپاہی نے گرفتار کر لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا قیدی کون ہے۔ جابان نے اس سے کہا کہ تم مجھے گرفتار یا قتل کر کے کیا کرو گے؟ یہ لو 2 غلام اور مجھے امان دے دو۔ اس نے اسے امان دے دی۔ وہ چھوٹ کر چلا تو ایک اور سپاہی نے اسے پہچان لیا اور گرفتار کر کے اپنے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آیا۔ جابان نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے تمہارے فلاں سپاہی نے امان دے دی ہے۔ آپ نے اسے بلا کر پوچھا تو اس نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ ایک سپاہی کے عہد کی سب پر پابندی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ اسے قتل کر دیجیے، یہ ایرانی فوج کا سپہ سالار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سپہ سالار ہے تو پھر کیا؟ جب اسے ایک مسلمان نے امان دے دی ہے تو اس امان کی پاسداری تمام مسلمانوں پر فرض ہو گئی ہے، اس لیے اب اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اسے رہا کر دیا۔ عراقی سرداروں کے ساتھ معاہدات۔ مسلمانوں کی اسی کامیابی کا اثر تھا کہ عراق کے مختلف سرداروں نے حضرت ابو عبیدہ سے صلح کے معاہدے کر لیے۔ یہی وہ سردار تھے جنہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعوت کی تھی جس میں انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر چنے گئے تھے، لیکن جنہیں حضرت ابو عبیدہ نے یہ کہہ کر چھونے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک عام لشکر کے لیے اسی قسم کے کھانوں کا اہتمام نہیں کیا جائے گا میں انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں اسلامی لشکر نے وہ اعلیٰ درجہ کی کھجوریں جو ایرانی بادشاہوں کے لیے مخصوص ہوتی تھیں ان کاشتکاروں میں بانٹ دی تھیں جن کی محنت کے پسینے سے وہ کھجوریں اگتی اور پکتی تھیں۔ یہ تھے اسلامی لشکر کے سپاہی
اور وہ تھا ان کا سپہ سالار، اور اسی میں تھا ان کی فتوحات کا سارا راز، ان فتوحات کا جن کے تصور سے تاریخ کی آنکھیں حیران اور ششدر رہ جاتی ہیں۔ خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع، تخیل ملکوتی و جذبہائے بلند۔ مارکہ جسر پل۔ ایرانی اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے تازہ دم لشکر لے کر پھر میدان میں آ گئے۔ اس دفعہ مقابلہ دریائے فرات کے کنارے ایک پل پر ہوا، اسی نسبت سے اسے مارکہ جسر کہتے ہیں۔ ایرانیوں کے ساتھ بہت سے جنگی ہاتھی بھی تھے۔ اس مقام پر کماندار کی ایک تدبیری غلطی سے نہ صرف یہ کہ مسلمان فوج کو شکست ہوئی، بلکہ ان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ اس میں سب سے زیادہ ناقابل تلافی نقصان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی، جنہیں دشمن کے ایک ہاتھی نے کچل دیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ثقفی کی شہادت 13 ہجری بمطابق 634 عیسوی۔ یہی وہ مارکہ جسر تھا جس کے شکست خوردہ سپاہی جب مدینہ پہنچے ہیں تو مارے شرم کے کسی کو منہ نہیں دکھاتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بکمال شفقت و رافت حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔ مارکہ بویب۔ اس شکست کے باوجود مسنہ نے ہمت نہ ہاری، اور جب بویب کے مقام پر ایرانیوں سے پھر مقابلہ ہوا تو انہیں ایسی استخواں سکن شکست دی جس کی صدائے بازگشت نے مدائن کے در و دیوار تک کو ہلا دیا، اور ایرانیوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب عربوں سے فیصلہ کن جنگ کی جانی ضروری ہے۔ ابن خلدون کی روایت ہے کہ اس جنگ میں ایرانیوں کے قریب 1,00,000 سپاہی کام آئے اور مسلمانوں کے صرف 100 مجاہد شہید ہوئے۔ بویب کی فتح سے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن جب ان تک ایرانیوں کی تازہ تیاریوں کی اطلاع پہنچی تو اس سے بڑی تشویش بھی لاحق ہوئی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک تازہ لشکر تیار کیا گیا۔ یہی وہ لشکر تھا جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بحیثیت سپہ سالار خود میدان جنگ میں جائیں گے، لیکن آپ کے دیگر مشیروں نے آپ کو اس سے روک دیا تھا۔ آپ کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار منتخب ہوئے۔ مسنہ کی وفات 13 ہجری بمطابق 634 عیسوی۔ مسنہ کو مارکہ جسر میں ایک کاری زخم لگا تھا۔ وہ حضرت سعد کا انتظار کر رہے تھے کہ اس زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ایرانیوں کا مقابلہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، لیکن قبل اس کے کہ ہم اگلے مارکہ تک پہنچیں، ضروری ہے کہ ہم مسنہ جیسے مرد جلیل کی یادگار میں ہدیہ تہنیت کے لیے رک جائیں۔ یہ نہ قریشی تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، لیکن حضور نے مومن کی زندگی کے سلسلہ میں جو فرمایا تھا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو وہ اس میں شریک ہو، اور جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاریوں میں مصروف، تو ان کی ساری زندگی اس کی زندہ شہادت تھی۔ خدا کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں مسنہ پر اور ان کے رفیق جلیل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کی جرت و بصالت کے صدقے اسلام کو ایسا قابل فخر غلبہ حاصل ہوا۔ بنو کر دند خوش رسم بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند ان عاشقان پاک طینت را۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے ہی تھے کہ فاروق اعظم کا فرمان پہنچا کہ اپنے لشکر کو لے کر قادسیہ کی طرف بڑھو۔ وہ قادسیہ کہ جسے تاریخ انسانیت کا عظیم موڑ کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایران نے ایک فیصلہ کن جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اب خود رستم سپہ سالار کی حیثیت سے میدان میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے اسلامی آئین کے مطابق یزدگرد کے سامنے صلح کی شرائط پیش کر دی جائیں، اور اس مقصد کے لیے مدائن جو ایران کا دارالسلطنت تھا سفیر بھیجے جائیں۔ اسلامی وفد یزدگرد کے دربار میں
یزدگرد کو سفراء کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے خاص طور پر دربار کو آراستہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اتنی عظیم مملکت کے سفیروں کے شایع نشان اہتمام تجھ کو احتشام کرنا چاہیے۔ لیکن جب سفیروں کا وفد وہاں پہنچا تو ان کی حالت یہ تھی کہ ستے ہوئے چہرے، کندھوں پر بوسیدہ چادریں، ہاتھوں میں چابک، پاؤں میں موزے، دبلے پتلے گھوڑوں پر سوار جو خاک اڑاتے چلے آ رہے تھے۔ یزدگرد باور نہیں کرتا تھا کہ اس مملکت کے یہی سفیر ہیں۔ اسے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہ تھا، لیکن جب اس کے اہل دربار نے اس پر زور دیا تو وہ توأن و کرہن ان سے ملنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وفد دربار میں پہنچا تو ان کے رئیس نے حسب معمول شہنشاہ ایران سے کہا کہ یا تو اسلام قبول کر کے ہم میں سے ہو جاؤ یا اسلامی مملکت کے اقتدار کی برتری تسلیم کر لو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو اور تمہارا ملک اور اس کے باشندے بھی، اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر تلوار کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یزدگرد نے یہ سنا تو غصے کے مارے آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم وحشی اور بد تہذیب عرب، فردوسی کے الفاظ میں، سوسمار کھانے اور اونٹوں کا دودھ پینے والے گنوار، اور تمہاری جرتوں کا یہ عالم، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم ذرا سی سرکشی اختیار کیا کرتے تھے تو ہم ایرانی خود تمہارے مقابلے کے لیے نہیں نکلا کرتے تھے، ہم اسے باعث ننگو آر سمجھتے تھے، اپنے سرداروں سے کہہ دیا کرتے تھے اور وہ تمہاری گوشمالی کر کے تمہیں سیدھا کر دیتے تھے۔ اب اگر تم لوگوں کو بھوک اور افلاس نے تنگ کر کے آمادہ بے جنگ کر دیا ہے تو ہم تمہارے روٹی کپڑے کا انتظام کر دیتے ہیں، جاؤ آرام سے بیٹھو، کیوں اپنی جان کے لاگو ہو رہے ہو؟ رئیس وفد نے یزدگرد کی باتوں کو نہایت سکون اور اطمینان سے سنا اور اس کے بعد کہا کہ تم نے ہماری پہلی حالت کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس سے بھی زیادہ جاہل اور زبوں حال تھے، لیکن خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیم و تربیت نے ہمارے اندر جو انقلاب برپا کر دیا ہے تمہیں اس کا علم نہیں۔ ہم اب ایک اور ہی قوم ہیں، نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی کج کلاہی کو، یہ بے کلاہ ہے سرمایہ کلاہ داری۔ میں ان 3 شرطوں کو پھر سے دہرائے دیتا ہوں جو پہلے پیش کی گئی ہیں، کہو تمہارا کیا جواب ہے؟ خاک ایران۔ یہ سن کر یزدگرد آپے سے باہر ہو گیا اور پھر بولا کہ اگر قاصدوں کا قتل کرنا خلاف آئین نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا، جاؤ اور جو تمہارے جی میں آئے کرو، لیکن جاتے جاتے ایک تحفہ ضرور لیتے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا منگایا اور اسے رئیس وفد کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے ٹوکرا اٹھایا اور شاداں و فرحاں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، سارا ماجرا سنایا اور اس کے بعد وہ مٹی کا ٹوکرا پیش کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو، یزدگرد نے خود ہی اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ قلندراں کے بتسخیر آب و گل کوشند، ز شاہ برج ستانند و خرقہ می پوشند۔ اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ اس مٹی کے ٹوکرے میں فی الواقعہ ایران کی ساری زمین سمٹ کر آ گئی تھی۔ ادھر یہ آئے اور ادھر سے رستم مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے جلب میں 1,80,000 فوج تھی، قریب 300 جنگی ہاتھی فوج کے ہمراہ تھے، اور آلات حرب و ضرب اور سامان جنگ کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ اہتمام تھا اور ایک مشت پر کے لیے۔ اس اہتمام کے باوجود رستم جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا۔ وہ مجاہدین سے واقف تھا، اس لیے ان کے سامنے آنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا۔ چنانچہ اس نے مدائن سے قادسیہ تک پہنچنے میں، کہ جن کا درمیانی فاصلہ 30-40 میل سے زیادہ نہ تھا، 6 ماہ صرف کر دیے، اور جب اس نے دیکھا کہ یزدگرد کے تقاضوں کے پیش نظر کوئی اور چارہ کار نہیں رہا تو قادسیہ کے قریب مقام عتیق میں خیمہ زن ہو گیا۔ چونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب بھی کسی طرح مقابلہ کی نوبت نہ آئے، اس نے حضرت سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ کسی سفیر کو بھیج دیں تاکہ اس سے گفتگو مصالحت ہو سکے۔
چنانچہ حضرت ربیع بن عامر کو سفیر بنا کر رستم کے پاس بھیجا گیا۔ رستم نے بھی یزدگرد کی طرح نہایت شان و شوکت اور تجمل و تکلف کے ساتھ دربار کو پیراستہ کیا، سونے کا تخت آراستہ کیا، اس کے چاروں طرف حریر و اطلس اور رومی قالینوں کا فرش بچھوایا، اوپر زربفت کے شامیانے لگوائے جن کی جھالریں موتیوں کی تھیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ حضرت ربیع اپنے مخصوص سکندرانہ جلال لیکن قلندرانہ اداؤں کے ساتھ دربار میں پہنچے، ایک خندہ استغنا سے گرد و پیش پر نظر ڈالی، لبے فرش اپنا نیزہ گاڑ کر اس کے ساتھ اپنا گھوڑا باندھا اور نہایت بے تکلفی سے تخت کے ایک طرف رستم کے ہمدوش بیٹھ گئے۔ اہل دربار نے روکنا چاہا تو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کی سخت ممانعت ہے کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی انسان اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ رستم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان سے تعرض مت کرو، سچ کہا ہے اقبال نے کہ پادشاہاں در قباہائے حریر، زرد رو از سهم آن عریاں فقیر۔ سوال جواب یہاں بھی اسی انداز کے ہوئے جسے ہم یزدگرد کے دربار میں دیکھ آئے ہیں۔ دوران گفتگو رستم نے حضرت ربیع سے کہا، تمہاری تلوار کا نیام بہت بوسیدہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ سپاہی کا مقصد تلوار سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے نیام سے۔ تم نے اس تلوار کی آب کو نہیں دیکھا، اسے دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے نیزے کا پھل بہت چھوٹا سا ہے، یہ لڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ وہی کام جو ایک چنگاری نیستاں کے لیے دیتی ہے۔ روایات میں ہے کہ سفراء کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا، لیکن مصالحت کی کوئی شکل پیدا نہ ہو سکی۔ جو 2 اور 2 4 کہتا ہوا حق پر ہو وہ مصالحت کس بات پر کرے؟ کیا وہ 2 اور 2 3 یا 5 مان لے؟ باطل اپنے مقام سے جتنا جی چاہے ادھر ادھر ہو جائے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ جیسا باطل پہلے تھا ویسا ہی باطل پھر رہتا ہے، لیکن حق اگر اپنے مقام سے ذرہ برابر بھی سرک جائے تو وہ حق نہیں رہتا، باطل ہو جاتا ہے۔ غلط جواب سینکڑوں ہو سکتے ہیں، صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے جو حق باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتا۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی دین کی بنیاد ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ چنانچہ سفیر اسلام باطل کے ساتھ مفاہمت کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ قادسیہ کا زلزلہ انگیز معرکہ تھا۔ ایرانی لشکر کی تفصیل ہم دیکھ چکے، اس کے مقابلہ میں اسلامی لشکر کل 30,000 مجاہدین پر مشتمل تھا، جن کے پاس وہی بوسیدہ نیاموں کی تلواریں اور چھوٹی چھوٹی انیوں والے تیر اور نیزے تھے، لیکن ان کے سینوں میں وہ بے قرار دل تھے جن کے شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ سینہ شمشیر سے باہر تھا دم شمشیر کا۔ معرکہ قادسیہ بمطابق 14 ہجری 635 عیسوی۔ معرکہ کارزار گرم ہوا۔ سوئے اتفاق کے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو عرق النساء یا بروایت دیگر کاربنکل کی شدید تکلیف تھی، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نہیں آ سکتے تھے۔ چنانچہ وہ میدان جنگ کے ایک سرے پر ایک عمارت میں لیٹے ہدایات پر ہدایات دیتے چلے جاتے تھے۔ 3 دن کے جرت آزما معرکہ کے بعد ایرانیوں کو شکست ہوئی، رستم مارا گیا، تاریخ ایک اہم موڑ مڑ گئی۔ ابو محجن ثقفی کا نشہ جہاد۔ ہم میدان کارزار کے شور و شغب میں اس قدر محو اور شمشیر و سنا کی جھنکار میں اس قدر جذب ہوئے کہ ابو محجن کے جذبہ بے اختیار شوق کی یاد ہی دل سے اتر گئی۔ محجن ثقفی عربوں کے مشہور شہسوار تھے، لیکن حضرت سعد نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ یہ آگے چل کر بیان ہوگا کہ انہیں کیوں قید کر رکھا تھا۔ جب معرکہ کارزار گرم ہوا
اور مجاہدین کے نعرہ ہائے تکبیر بار بار ان کے کانوں سے ٹکرائے تو ان سے نہ رہا گیا۔ پاب زنجیر گھسٹتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور معافی کی درخواست کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے راضی نہ ہوئے۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ حضرت سعد کی زوجہ محترمہ سلمہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ میری بیڑیاں کھول کر حضرت سعد کا گھوڑا بلقاء مجھے دے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا تو انہی بیڑیوں کو خود پہن کر پھر داخل زندہ ہو جاؤں گا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن جب ابو محجن نے بہت زیادہ لجاجت سے کہا تو ان کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے ان کی بیڑیاں بھی کھول دیں اور گھوڑا بھی دے دیا۔ وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ایرانیوں کو لشکر میں جا گھسے اور اس بے جگری سے لڑنا شروع کیا کہ رن کانپ اٹھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالا خانے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون شخص ہو سکتا ہے۔ بار بار دل میں کہتے کہ اگر ابو مہجن قید میں نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ وہی ہے، اور اگر میرا گھوڑا استول میں نہ بندھا ہوتا تو مجھے یہ کہنے میں قطعاً تامل نہ ہوتا کہ وہ بلقاء ہے۔ رن ختم ہوا تو ابو مہجن حسب وعدہ زنداں کے دروازے پر پہنچ گئے، گھوڑا استبل میں باندھ دیا اور خود بیڑیاں پہن لی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے استبل میں گھوڑے کو دیکھا تو وہ پسینہ سے شرابور ہو رہا تھا۔ دریافت کرنے پر بیوی نے سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ ابو مہجن کے پاس گئے، معافی قبول کی اور انہیں رہا کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو مہجن کو شراب نوشی کے جرم میں قید کیا گیا تھا، لیکن ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ سعد نے انہیں کس جرم کی پاداش میں قید کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی حرام شے کا استعمال نہیں کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ میں عہد جاہلیت میں شراب پیا کرتا تھا اور شاعری بھی کرتا تھا، اس لیے میری خمریات بھی مشہور تھیں۔ میں ایک دن یوں ہی اس زمانے کے اشعار گنگنا رہا تھا، ان میں یہ شعر بھی تھا: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. جب میں مر جاؤں تو مجھے پہلو طاق میں دفن کرنا تاکہ میری ہڈیاں اس کا رس چوستی رہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ یہ ظالم ابھی تک میرے منہ سے چھوٹی نہیں، اس لیے مجھے قید کر دیا۔ ہمارا مقصد جرم کی تحقیق نہیں، اس کا معاملہ خدا سے ہے۔ ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا کیا عالم تھا۔ واضح رہے کہ اس معرکہ میں صرف حضرت سعد کی رفیقہ محترمہ ان کے ہمراہ نہیں تھیں، بیشتر فوجیوں کی بیویاں ان کے ہمراہ تھیں، اور زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کا کام انہی کے سپرد تھا۔ صدر اول کے معرکوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، اور یہی وہ جنگ قادسیہ جس کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر صبح اس راستے کی طرف نکل جایا کرتے تھے جو قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، بائیں امید کہ شاید ادھر سے کوئی آنے والا مل جائے، اور اسی کی فتح کی خوشخبری لے کر وہ قاصد آیا تھا جس کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ امیر المومنین دوڑتے اور حالات سنتے مدینہ تک پہنچے تھے رضی اللہ عنہم۔ 9/100۔ قادسیہ کی ذلت آمیز شکست کے بعد حالت یہ تھی کہ ایرانی آگے بھاگے جا رہے تھے اور اسلامی فوج ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ مختلف مقامات بابل، کوسی، بحرہ، شیر وغیرہ پر ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں اور ایرانیوں کو ہر میدان میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، تاآنکہ وہ دریائے دجلہ عبور کر کے مدائن میں جا پہنچے۔ مجاہدین کی نگاہیں مدائن پر تھیں، لیکن راستے میں دجلہ اپنی تند و تیز طغیانیوں کے ساتھ حائل تھا، اور ایرانی جاتے جاتے تمام پل توڑ گئے تھے، اور اسلامی لشکر کے پاس دریا عبور کرنے کا کوئی سامان نہ تھا۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے
تو کیا یہ اللہ کے سپاہی، یہ خدا کا لشکر، یہ حزب اللہ، یہ کفن بدوش و شمشیر بکف جانباز دریا کے کنارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ جب ہمارے پاس دریا عبور کرنے کا کوئی سامان ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بے سر و سامانی کا تصور اگر کسی وقت ذرا بھی ان کے دل میں مایوسی پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھتا تو ان کی قوت ایمانی اسے یہ کہہ کر جھٹک دیتی تھی، بے دست و پا نیم کہ ہنوز از وفور عشق، سوداست در سرم کہ بسامان برابر است۔ اپنے مقصد کی صداقت اور اس کے حصول کی بے پناہ تڑپ انہیں پکار پکار کر کہتی، میارا بزم بر ساحل کے آنجا، نوای زندگانی نرم خیز است، بدریا غلت و به موجش درآویز، حیات جاویداں اندر ستیز است۔ اور یہ ولولہ ان کے نزدیک یوں ہی شاعری نہیں تھا، ایک زندہ حقیقت تھی، اور یہی وہ حقیقت تھی جس کے پیش نظر آسمان کی آنکھ کیا دیکھتی ہے کہ انہوں نے بسم اللہ مجرہا و مرساہا کہہ کر دریا میں گوڑے ڈال دیے اور دریا کی پرجوش طغیانیوں کے ساتھ یوں ہنستے کھیلتے آگے بڑھتے چلے گئے جیسے نسیم سحری کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے سیر چمن کے لیے نکلے ہوں۔ یہی وہ مقام تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایرانیوں نے انہیں دیکھا تو پہلے تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ دیوانے ہیں دیوانے، لیکن جب وہ اور قریب آ گئے تو یہ کہہ کر بھاگ کھڑے ہوئے کہ یہ انسان نہیں جن ہے، اور جنات کا مقابلہ کون کرے۔ فتح مدائن 16 ہجری بمطابق 637 عیسوی۔ اور اس کے بعد اسلامی لشکر اس مدائن کے اندر تھا جسے یزدگرد اور تمام ایرانی پہلے ہی خالی کر کے بھاگ چکے تھے۔ جب حضرت سعد شہنشاہ ایران کے قصر ایبز میں داخل ہوئے تو ان کی زبان پر بے ساختہ قرآن کریم کی یہ آیات آ گئیں کہ کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک و اورثنا قوما آخرین 44/25-28۔ انہوں نے کس قدر سرسبز و شاداب باغات، خنک و شیریں چشمے، لہلہاتی کھیتیاں اور بلند و بالا مقامات عز و شرف اپنے پیچھے چھوڑ دیے، یعنی وہ تمام سامان آسائش و زیبائش جو ان کی خوشحالیوں کا آئینہ دار تھا وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور ہم نے ایک اور قوم کو اس کا وارث بنا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہ عبرت انگیز اور تشکر آمیز آیات تھیں، اور ادھر سے خدا کا قانون مکافات پکار پکار کر کہہ رہا تھا فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین 44/29۔ ان کی اس تباہی پر نہ آسمان رویا، نہ زمین، اور نہ ہی انہیں اتنی سی مہلت بھی ملی کہ وہ اس ساز و سامان کو اپنے ساتھ اٹھا لے جاتے۔ مال غنیمت۔ وہی قوم جس کے ساتھ یہ ایرانی ابھی کل تک جنگ کرنا بھی باعث ننگو آر سمجھتے تھے، آج ان کے تخت و تاج، سلطنت و حکومت اور دولت و حشمت سب کی مالک تھی۔ کیا سورج کی آنکھ نے ایسا محیر العقول انقلاب اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا تھا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وفور جذبات تشکر و اطمینان سے کبھی خدا کے حضور جھکتے، کبھی اٹھتے تھے۔ اتفاق سے یہ جمعہ کا دن تھا۔ انہوں نے
صلاۃ الجمعہ اسی قصر ایبز میں عطا فرمائی، اور یوں ایران کی آتش کدوں کی آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ قصر ایبز میں جا بجا نہایت نادر مجسمے اور شاہکار تصاویر آویزاں تھیں۔ ان عربوں نے جنہیں یورپ کے تنگ نظر مورخ نہایت وحشی کہہ کر پکارتے ہیں، انہیں اسی طرح رہنے دیا، کسی کو توڑا پھوڑا نہیں۔ ہیکل اور دیگر مورخین کی بیان کردہ تفاصیل کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو کسریٰ کے خزانوں سے 30 خرب دینار ملے، اور محل میں جو ساز و سامان تھا اس کی قیمت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یزدگرد مدائن سے بھاگ کر حلوان چلا گیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج نے اس کا پیچھا کیا تو وہ حلوان چھوڑ کر اور آگے بھاگ گیا۔ یہ لوگ وہاں سے کسریٰ کا موتیوں کا ہار اور جواہرات سے مرصع تاج اور زرکار ریشمی ملبوسات لے کر آئے، جن میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ کسریٰ کی زرہ اور تلواریں بھی جواہرات سے مرصع تھیں۔ جب اس مال غنیمت کا خمس 5واں حصہ مدینہ پہنچا ہے تو اہل مدینہ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں ان کا ذہن اسے باور نہیں کرتا تھا۔ 60 مربع گز کا صرف ایک قالین تھا جس پر مملکت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس کی زمین سونے کی تھی، جا بجا موتیوں کی نہریں تھیں، کناروں پر چمنستان تھا جس پر منقوش درختوں کے تنے سونے کے پتے، ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے۔ سپاہ دیانت دار کیوں تھی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ یہ تمام زر و جواہرات مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں تھے اور ایسے ایسے مقامات سے ملے تھے جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، سب کچھ لا کر اپنے قائد کے سامنے رکھ دیا۔ یہ معلوم ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس قسم کی دیانت اور امانت کی مثال اور کہاں مل سکے گی؟ اس کے جواب میں جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس دیانت اور امانت کا راز اس میں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ چونکہ آپ کا دامن پاک ہے اس لیے آپ کی رعایا بھی پاک دامن ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہوتی تو اس کی نیت میں بھی فرق آ جاتا۔ دوسری صبح جب سارا مال غنیمت صحن مسجد میں جمع کر دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایک عبرت آمیز نگاہ ڈالی اور آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، یہ تو مقام تشکر تھا، آپ رونے کیوں لگے؟ آپ نے جواب دیا کہ جس قوم میں دنیا کی فراوانی آ جائے اس میں رشک اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے اس قوم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہمارا حشر بھی ایسا نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن قوموں میں یہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دولت کو اقدار خداوندی کے مطابق صرف نہ کیا جائے۔ جب تک پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے وہ کشتی کے تیرنے کا سہارا بنتا ہے، جب وہی پانی کشتی کے اوپر چڑھ آئے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ قوموں کی تباہی کا باعث دولت و ثروت کی فراوانی نہیں ہوتی، قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب اسی دولت کو پست جذبات حیوانیہ کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ خود ہماری تاریخ اس پر شاہد ہے اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خدشہ تھا۔ یزدگرد کی دشت نوردیاں۔ اس وقت جبکہ امیر المومنین مال غنیمت کی تقسیم میں مصروف ہیں اور فاتح ایران حضرت سعد قصر ایبز میں تکان اتار رہے ہیں، آئیے ہم دیکھیں کہ یزدگرد پر کیا بیت رہی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مدائن سے بھاگ کر وہ حلوان پہنچا تو وہاں بھی جیش اسلامیہ نے اس کا تعاقب کیا۔ جلولہ کے مقام پر ایرانیوں سے مقابلہ ہوا اور وہ شکست کھا کر اپنے شہنشاہ سمیت پھر بھاگ اٹھے۔ اس کے بعد وہ رے میں جا کر مقیم ہوا
وہاں سے اصفہان کی طرف چلا گیا، اصفہان سے کرمان پہنچا، اس کے بعد پھر اصفہان واپس آ گیا۔ نہاوند کی جنگ 21 ہجری بمطابق 642 عیسوی۔ جب اسلامی جیوش نے صوبہ احواز پر قبضہ کر لیا تو یزدگرد خراسان کے شہر مرو میں آ کر مقیم ہوا۔ وہاں اس نے ادھر ادھر سے ایرانی فوج جمع کر کے اپنی متاع پرتہ کی بازیابی کے لیے آخری کوشش کی۔ نہاوند کے مقام پر اس نے قریب 1.5 لاکھ فوج جمع کر لی۔ اس سے اسلامی مملکت کو ایسا خطرہ لاحق ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مقابلہ کے لیے خود جانا ضروری سمجھا، لیکن اپنے رفقاء کے مشورہ پر کاربند ہوتے ہوئے ایک بار پھر آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ نہاوند کے معرکہ میں اسلامی فوجوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ حضرت حذیقہ بن الیمان سپہ سالار لشکر تھے۔ فاروق اعظم کا قاتل فیروز ابو لولو نہاوند کا باشندہ تھا اور اسی جنگ میں قید ہو کر مدینہ پہنچا تھا۔ تفصیل اس جمال کی اپنے مقام پر آئے گی۔ فتح نہاوند کے بعد ایران کے مختلف صوبے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے قبضے میں آتے چلے گئے۔ آذربائیجان، طبرستان، آرمینیا 22 ہجری مطابق 643 عیسوی میں، کرمان، سیستان اور مکران 23 ہجری مطابق 644 میں۔ یزدگرد کا فرار۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ معرکہ نہاوند کے وقت یزدگرد خراسان کے شہر مرو میں مقیم تھا۔ جب اسلامی فوجوں نے یہاں بھی دباؤ ڈالا تو بلخ کی طرف بھاگ گیا، اور جب مسلمانوں نے بلخ بھی فتح کر لیا تو یزدگرد کے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے ملک ایران کو چھوڑ کر ترکستان چلا جائے۔ وہاں اس نے خاقان کے پاس سمرقند میں پناہ لے لی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ نے مسجد نبوی میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چکی ہے، اب وہ اپنے ملک میں چپا بھر زمین کے مالک بھی نہیں ہو سکیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجوسیوں کی زمین، مجوسیوں کی مملکت، مجوسیوں کے مال و دولت کا مالک بنا دیا ہے، تاکہ اب یہ دیکھے کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو، لہذا تم احتیاط برتنا اور اپنے احوال میں تغیر پیدا نہ ہونے دینا، ورنہ خدا تعالیٰ تم سے بھی یہ مملکت چھین لے گا اور کسی دوسری قوم کے حوالے کر دے گا۔ یزدگرد کی عبرت آمیز موت۔ اس کے چند روز بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، لیکن اس کا تذکرہ یہاں ضمناً آ گیا ہے۔ یزدگرد ملک بدر بھی ہو گیا، لیکن اپنی چھینی ہوئی سلطنت کی بازیابی کا خیال اس کے دل میں پھر بھی کروٹیں لیتا رہا۔ اس مقصد کے لیے وہ اہل خراسان سے خط و کتابت کرتا رہا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خراسان میں بغاوت ہوئی تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ترکستان سے مرو پہنچ کر لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اس بغاوت کو جلد فرو کر دیا تو یزدگرد پھر بھاگ نکلا، لیکن اب اس کے لیے کوئی جائے فرار نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں نے اس کا خاص اہتمام کر رکھا تھا، وہ جہاں بھی ملے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ اسے جب اس کا علم ہوا تو وہ جان بچانے کے لیے ایک پن چکی میں روپوش ہو گیا اور وہاں بری طرح قتل کر دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اسے اہل خراسان نے قتل کر دیا تھا، بعض میں یہ کہا گیا ہے کہ چکی والے ہی نے لالچ میں آ کر اسے قتل کر دیا تھا۔ قتل کسی نے بھی کیا ہو، کیا اس سے بڑھ کر مقام عبرت کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جیسی عظیم مملکت کا شہنشاہ اور روپوشی کی حالت میں ایک پنچکی میں مقتول فاتبرو یا اول الابصار۔ یہ 30 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایران فتح ہو گیا اور اس کے آخری کسریٰ کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن اس سلسلہ میں 2-1 واقعات ایسے ہیں
جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ ہرمزان کی روباہ بازیاں۔ ہرمزان ایران کا ایک نامور گورنر، جرری سپہ سالار، ماہر سیاستدان اور نہایت مکار اور عیار حریف تھا۔ قادسیہ میں شکست کھانے کے بعد وہ اہواز کی طرف بھاگ گیا اور وہاں ازسر نو فوجوں کو مرتب کر کے مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے میدان میں اتر آیا۔ جب وہ وہاں بھی مصیبت میں گرا تو مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی، جسے انہوں نے منظور کر لیا۔ وہ صلح کرنے کے بعد وہاں سے نکلا تو معاہدہ صلح کو پس پشت ڈال کر پھر میدان جنگ میں آ گیا۔ جب وہاں پھر گر گیا تو دوبارہ معاہدہ صلح کی درخواست کی، جسے بحکم امیر المومنین منظور کر لیا گیا۔ تستر کی فتح 19 ہجری بمطابق 640 عیسوی۔ اس نے پھر معاہدہ شکنی کی اور مہرمز کے مقام پر پھر میدان کارزار میں اتر آیا۔ وہاں سے شکست کھائی تو بھاگ کر خوزستان کے دارالسلطنت تستر جا پہنچا۔ ایران میں یہ صوبہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا اور گرفتار کر لیا۔ اس نے درخواست کی کہ اسے وہیں قتل کرنے کی بجائے امیر المومنین کے پاس مدینہ بھیج دیا جائے۔ ہرمزان حضرت عمر کے حضور، چنانچہ اسے انس بن مالک اور احنف بن قیس کی معیت میں مدینہ روانہ کر دیا۔ مدینہ میں یہ جس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوا اور امیر المومنین کو جس عالم میں صحن مسجد میں فرش خاک پر سوتے ہوئے پایا، اس کا ذکر سابقہ باب میں کیا جا چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے تمام جرائم کو ایک ایک کر کے گنایا اور کہا کہ ان کی سزا قتل کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے مورخین نے نہایت ڈرامائی انداز میں بیان کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعہ ایسے ہی ہوا تھا تو وہ تھا ہی ایک ڈرامہ۔ کہا گیا ہے کہ ہرمزان نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دیجیے۔ پانی منگایا گیا۔ اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور اسے لب تک لے جا کر پیچھے ہٹا لیا اور کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھے پانی پیتے ہی میں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، تم اطمینان سے پانی پیو، جب تک تم پانی نہ پی لو گے تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ ہرمزان نے یہ سن کر پانی انڈیل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے اور پانی لایا جائے۔ اس پر ہرمزان نے کہا کہ نہیں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں، میں تو اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر، تم سزائے قتل کے مستحق ہو، تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ ہرمزان، لیکن آپ تو مجھے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر، تو جھوٹ کہتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سچ کہتا ہے امیر المومنین، آپ اسے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس تم کیا کہتے ہو؟ میں اس قسم کے غدار اور مسلمانوں کے قاتل کو امان کیسے دے سکتا ہوں؟ تم نے یہ مفہوم میرے کن الفاظ سے اخذ کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس سے کہا تھا کہ جب تک تم پانی نہ پی لو تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اور اس نے پانی پیا نہیں۔ احنف بن قیس اور دیگر حاضرین نے بھی انس کی تائید کی اور کہا کہ امیر المومنین، آپ واقعی ہرمزان کو امان دے چکے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرمزان پر غضب آلود نگاہ ڈالی اور کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں ایک مسلمان کی خاطر تم سے دھوکہ کھا رہا ہوں، اور اسے رہا کر دیا۔ اس کے بعد ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے اس کا 2000 روپے سالانہ روزینہ مقرر کر دیا اور اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت فرما دی۔ اس سے آپ ایران کے معاملات کے بارے میں اکثر مشورے لیا کرتے تھے۔